بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، سبق کی پڑھائی کے بعد آج ہم اس سبق کی جو ہے مشق اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قسم کے سوالات دیے گئے ہیں اور وہ کس حد تک ہمارے لیے ناگزیر ہیں، انتہائی ضروری ہیں امتحان کی نقطۂ نگاہ سے۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے کثیر الانتخابی۔ کثیر الانتخابی میں چونکہ یہ آپ کے امتحان میں پہلا سوال ہی کثیر الانتخابی کا ہوتا ہے، متن میں سے 5 نمبر کا جو ہیں وہ سوالات دیے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے ہر سبق کو، ہر نظم کو، ہر غزل کو اچھے طریقے سے، کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو، بہت اچھے طریقے سے 1 سے 2 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو ازبر ہو جاتی ہیں چیزیں کہ اس کے اندر کیا کیا بتائی گئی ہیں۔ جیسے کثیر الانتخابی میں انہوں نے کہا ہے کہ سر سید کے اخلاق و خصائل کے مصنف کا کیا نام ہے، تو مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ مضمون کس کتاب سے ماخوذ ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ یہ سر سید احمد خان کی سوانح عمری حیات جاوید، جو مولانا الطاف حسین حالی کی سب سے مستند جو ہے کتاب مانی جاتی ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے سر سید کو کون سا پھل مرغوب تھا۔ وہ جب آپ پہل پڑھتے ہیں تو پہلے ہی اقتباس میں، سبق کے پہلے ہی اقتباس میں بتاتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ آم اور خربوزہ، لیکن چونکہ وہاں پہ جو انتخابات ہیں اس میں صرف آم ہے تو پھر ہم آم کو درست منتخب کریں گے۔ اور ان کی مرغوب غذا کیا تھی، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کھیر، دال، گوشت اور جو مل جائے، تو ہم اس میں کیا کہیں گے کہ جو مل جائے، کیونکہ انہوں نے کوئی خاص جو ہے وہ کھانے سے رغبت، نفرت یا کچھ اس طرح سے انہوں نے نہیں بتایا، لیکن کھانے کے شوقین تھے، خوش خوراک تھے، اس لیے جو مل جاتا تھا بہت شوق سے کھاتے تھے۔ سر سید کھانے کے بعد کیا پیتے تھے؟ دودھ، جو پاؤ سب جو سیر جو ہے وہ پی لیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے مختصر جواب۔ یہ بیٹا آپ کو پہلے پرانے اگر ہم پیٹرن کو دیکھیں تو اس میں مختصر جواب آیا کرتے تھے، لیکن اب سوالات کے جواب جو ہیں وہ سلیبس میں ہمارے شامل نہیں ہیں، تو ہم اس میں کیا کریں گے کہ ان کو بھی ہم کثیر الانتخابی کی شکل سے میں جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ کیا سر سید خطوں کے جواب باقاعدہ دیتے تھے؟ جی ہاں۔ کیا سر سید کو مہمانوں کی آمد ناگوار گزرتی تھی؟ بالکل نہیں۔ سر سید کی شخصیت کا نمایاں ترین پہلو کیا تھا؟ راست بازی، سچ بولنا، سچائی۔ سر سید راست بازی کو کیا سمجھتے تھے؟ دین اور ایمان۔ سر سید کا دوستوں سے برتاؤ کیسا تھا؟ نہایت اچھا سلوک رکھتے تھے، نہ صرف اپنے دوستوں سے بلکہ وہ جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے تھے یا ان کے ملازمین ہوتے تھے، سب کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا تھا۔ اور کون سا پھل پسند تھا؟ آم، ہم پہلے لکھ لیتے ہیں، خربوزہ بھی ہے ان کو پسند۔ کھانے کے بعد کیا پیتے تھے؟ دودھ۔ مطالعے کی عادت کب سے اپنائی تھی انہوں نے؟ مطالعہ کی عادت جو ہے وہ ان کو بچپن ہی سے عادت جو تھی۔ اور خطبات احمدیہ کتنی مدت میں لکھی؟ یہ بھی کتاب میں اقتباس کے اندر، سبق کے اندر صفحہ نمبر 2 جو ہے اس سبق کا پہلے صفحے نہیں دوسرے صفحے پہ جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہوا ہے آغاز میں ہی کہ وہ تقریباً 1.5 سال میں جو ہے وہ لکھی گئی۔ کون سی بات سر سید کو سب سے زیادہ ناگوار گزرتی تھی؟ اگر کوئی ان کی راست بازی پر انگلی اٹھاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 3، خالی جگہ ہے۔ سر سید کو اپنے کنبے کی سے جو ہے وہ حد سے زیادہ کیا تھا؟ لگاؤ۔ سر سید فطرتاً عالی ظرف اور عالی حوصلہ تھے۔ سر سید اپنی باتوں سے بڑوں بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیا کرتے تھے، اور سچ بات کہنے میں کسی کی تان و ملامت سے نہ ڈرے۔ یہ کچھ ایسے ہیں، آخر میں چوتھا اور 5واں دیا ہوا ہے جو کہ آپ کے سبق میں شامل نہیں ہیں۔ سوال نمبر 4 آ جاتا ہے خلاصہ۔ کل میں نے اہم نکات آپ کو بتائے تھے، انہی نکات کو اگر آپ سامنے رکھتے ہوئے اپنا خلاصہ ترتیب دیں تو بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ کا خلاصہ تشکیل پا جائے گا۔ اور خلاصے میں میں نے آپ سے کہا ہے کہ سرخی کے بغیر آپ لکھیں، لیکن جو اہم نکات ہیں اقتباس کے اندر، سطر کے اندر کہیں پر بھی آ جائیں، ان کو آپ نے مارکر سے صرف نمایاں کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے اقتباس کی تشریح۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ ہم اقتباس کی تشریح کریں گے۔ نمبر 6 میں ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت کیجیے۔ وضاحت سے مراد ہے معنی، وہ آپ پڑھتے ہوئے جو ہے مشکل الفاظ کو ہمیشہ خط کشیدہ کیا کریں اور بعد میں ان کے معنی بھی دیکھ لیا کریں۔ جیسے یہاں پر بشاش ہے، بشاش کا مطلب ہے خوش طبعی، خوش مزاجی کو کہتے ہیں۔ شرم و حجاب، شرم جھجک کو کہتے ہیں۔ فیاض، سخی، جو دل کا سخی ہو۔ اور رنج و غم، دکھ اور تکلیف۔ اس کے بعد اعراب ہیں۔ اعراب اگرچہ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے، لیکن اس پر میں سب سے زیادہ اس لیے بھی
بچوں کو جو ہے وہ کہتی ہوں کہ اس کو دھیان سے پڑھیں، دھیان سے بولیں کہ یہی آپ کے لب و لہجے کو درست کرتا ہے۔ جیسے پہلا لفظ ہے خصائل، ٹھیک ہے، اس کو خصائل بولتے ہیں، خصلت کی جمع، خصلت کا معنی عادت اور خصائل اس کی جمع۔ جبلت، جبلت جو ہماری فطرت ہوتی ہے، جیم پہ زبر ہے، بے کے نیچے زیر ہے، جبلت، اور لام مشدد ہے۔ ضبط، ضبط نہیں بولنا، ضبط۔ فیاض اور متصل، متصل تے کے اوپر زبر بھی ہے، تشدید بھی ہے، تو متصل جڑا ہوا کسی چیز سے ملا ہوا۔ اس کے علاوہ 8واں سوال جو ہے وہ الفاظ کی جمع بتانی ہے۔ خصلت کی جمع خصائل، لطیفہ کی جمع لطائف، عادت کی جمع عادات، ورد کی جمع اوراق، تصنیف کی جمع تصانیف۔ اگرچہ یہ بھی سلیبس میں جو ہے وہ آپ کو اور طرح سے تذکیر و تانیث آتے ہیں کہ ان کی وضاحت کریں کہ آیا یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث، لیکن مذکر کے مؤنث یا واحد کے جمع یہ نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد: کم، زیادہ، مہمان، میزبان، ابتدا، انتہا، جواب، سوال اور دائمی عارضی۔ تو یہ آپ کی مشق تھی، آپ نے اس کو صرف ایک دفعہ کرنے کے بعد پورے سبق کو 2 دفعہ 3 دفعہ جتنی دفعہ آپ بیٹا پڑھ لیں اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کے کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں وہ ان کی بہت اچھی طرح سے تیاری ہو جائے گی، اور امید ہے آپ خلاصہ لکھ چکے ہوں گے۔ اس میں آپ نے صرف یاد کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ میں آپ کو اگلا کام کرواتی ہوں جو انشاءاللہ اقتباس کی تشریح ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، والسلام۔